یشاء ذکورا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کر دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا جلا کر دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ اللہ کے بندو، یہ مولویوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی پیر کی کتاب نہیں ہے، یہ میرے استاد کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہیں درس توحید دے رہی ہے اور خبردار کر رہی ہے، انما هو الہ واحد، سنو تمہارا الہ ایک ہے، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں ملائکہ کو بھی وہی مشکل کشا اور الہ ہے، زمین میں انسانوں کا بھی وہی الہ اور حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، دو الہ نہ بنانا کہ اللہ بھی الہ ہے، نبی بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، تعویذ بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، جادو بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، یہ نظر بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، اور پیر صاحب بھی ہمارے الہ ہے۔ اللہ بھی بیمار کرتا ہے اور فلاں بھی بیمار کرتا ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی شفا دیتا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، درگاہوں پہ بھی اولاد ملتی ہے، اللہ بھی جولیوں کو برتا ہے اور علی حجویری بھی جولیوں کو برتا ہے، اللہ بھی جولیوں کو برتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جولیوں کو برتا ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں اس قوم کا یہ عقیدہ ہے، یثرب کے والی شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی ہے۔ اللہ کے بندو، سارے نبی قرآن کہتا ہے کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، اپنے اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے در کے سوالی تھے، اور پھر اللہ بیان فرماتا ہے ذرا دیکھو وزکریا اذ نادى ربہ، زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں، اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ اب اگر اللہ فرماتا ہے وایوب اذ نادى ربہ، ایوب بیمار ہو گئے، اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کی پیٹ کے اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تین اندھیروں سے یونس علیہ السلام براہ راست اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے، سیڑھیوں کی ضرورت ہے، ہم قبر پہ جائیں گے، نبی کے پاس جائیں گے، ولی کے پاس جائیں گے، وہ اعلان کر رہا ہے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے بغیر واسطے، بغیر وسیلے کے جہاں بھی تم ہو۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے رضائی کے اندر ہو وہاں بھی تمہیں جانتا ہو، وَصَارِبُ بِالنَّهَارِ، اگر تم میدان میں گھوم رہے ہو وہ بھی تمہیں میں جانتا ہوں، وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ سے پکارو وہ بھی سنتا ہوں، اگر تم زور سے پکارو وہ بھی سنتا ہوں، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اگر زبان نہیں تم دل کے اندر دعا کرو، ہم تو دل کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں۔ وہ اردو جانتا ہے، وہ ان کو جانتا ہے، وہ پنجابی جانتا ہے، وہ انگلش جانتا ہے، وہ عربی جانتا ہے، وہ زبانوں کا خالق ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی، اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے، پوری کائنات کا نظام اکیلے چلا رہا ہے لیکن تھکتا بھی وہ نہیں ہے، اونگ اسے نہیں آتی، نیند اسے نہیں آتی، موت اسے نہیں آتی۔ اللہ کے بندو وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے ذرا بتاؤ، یفعل ما یشاء فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب تم بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے نہیں ملتی؟ تم علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہو، تم علی اجمیری کے پاس جاتے ہو، تم اجمیر والے کے پاس جاتے ہو، تم پیروں کے پاس جاتے ہو، تم فقیروں کے پاس جاتے ہو، تم نبیوں سے مانگتے ہو، تم ولیوں سے مانگتے ہو، تم جنوں سے مانگتے ہو، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز دے سکتا ہے۔ میرے دوستان عزیز، یہ نبیوں کا مسئلہ ہے، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، نماز کا مسئلہ انہوں نے بعد میں بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بعد میں بیان کیا ہے، سب سے پہلے مسئلہ یہ بیان کیا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔
یہ عجیب عقیدہ ہے آج، کالے داغے پہ عقیدہ، سیپیوں پہ عقیدہ، منکیوں پہ عقیدہ، دلدل کے سامنے جھکے، تازیوں کے سامنے جھکے، قبروں کے سامنے جھکے، ملنگوں کے سامنے جھکے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ ایک ہے میرے بھائیوں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، شرک اگر عقیدے میں ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، مساجد بناؤ، خیر و خیرات کرو، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، سارے اعمال برباد کر کے گرم جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ کے سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اس کے بعد اللہ کی مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اس کے بعد اللہ کی مان لو۔ انشاءاللہ جب اللہ کو ایک مانیں گے، پھر اللہ کی مانیں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اس کی کتاب کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، انشاءاللہ پھر اس معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا، یہ چور ختم ہو جائیں گے، یہ ڈکیت ختم ہو جائیں گے، یہ ہیرا پھیریا ختم ہو جائے گی، یہ دھوکے ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ دکان والا ناپ تول میں پھر ڈنڈی نہیں مارے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ذخیرہ اندوزی کوئی نہیں کرے گا، ناجائز قتل کوئی نہیں کرے گا، کسی کے جیب کوئی نہیں کاٹے گا، کسی کے ماں اور بہن کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، انشاءاللہ پھر امن آئے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے کو ظلم سے پاک کر لے، شرک سے پاک کر لے، فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر امن آئے گا، فورسز کی ضرورت نہیں ہے، آج رینجر بڑھ رہی ہے، آج پولیس بڑھ رہی ہے، آج آرمی بڑھ رہی ہے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل میرے بھائیوں وہ ہے اسلام پہ عمل کرنا۔ انشاءاللہ جب قرآن کا ترجمہ عام ہو جائے گا، انشاءاللہ جب ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں گے، جب ہم اللہ اور رسول کی بات ماننے والے ہوں گے، پھر پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی، چوری کوئی نہیں کرے گا، ڈکیتی کوئی نہیں کرے گا، جرم کوئی نہیں کرے گا، پولیس کی کیا ضرورت ہوگی؟ پھر اللہ سے لوگ ڈریں گے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے مجھے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، ملائک مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر کریں گے، مجھ سے میرے ایک ایک لمحے کا پوچھیں گے، ایک ایک عمل کا پوچھیں گے، پھر روز محشر ہوگا، وہاں میزان لگے گا، حساب کتاب ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اس کلمے کو سمجھنا ہوگا، اس کلمے کے نیچے زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اس رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو میرے دوستان عزیز یہ ایک کوشش ہے، ہم کسی مولوی مسجد کے مولوی نہیں ہیں، ہم کسی فرقے سے ہمارا تعلق نہیں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ کسی اور فرقے سے، نہ کسی لسانی جماعت سے، نہ کسی سیاسی جماعت سے، ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے، قرآن و سنت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شرک سے پاک ہوگا۔ ہم تقوی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی بھی تقوی کے مطابق ہو، پھر اس میں سے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے دین سیکھنا، دین سکھانا، پھر آپ بھائیوں کے ساتھ